السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میراثی مفتی نے الیاس قادری کو پیغمبر کا درجہ دے دیا، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ بے سر مفتی اب ان باتوں کا جواب دیں۔ یہ جو مفتی سمر عباس ہیں اور جتنے بھی علماء ہیں، انہوں نے جس طریقے کی بات سامنے رکھی ہے اور جس طریقے کا معاملہ دن بدن چلتا چلا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں مسلمانوں کو کس طریقے کا ایک دوسرے پر تہمت لگانے کا جو معاملہ آ رہا ہے، وہ کیوں اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور سب ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہیں۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ یہ جو مسلمان بھائی ہیں، سب کو اللہ ہدایت کا راستہ دکھائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم تمام مسلمانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی غلطیاں جانے انجانے میں ہو اللہ معاف فرمائے، اور حق بات سننے، حق بات دوسرے تک پہنچانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یقینی بات ہے اب نبوت کا سلسلہ تو ہو گیا بند، یہ کام تو ہوگا علماء کے ذریعے سے۔ جو علماء حق ہوتے ہیں ان کی نشانی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ ادب، محبت، عشق اور پیار، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین دیا ہے اس کی اصلی اور مرادی جو چیز ہوتی ہے اس کو قوم کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہستی کا نام حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہے، اور یہی وجہ ہے مجھے صرف محبت نہیں امیر اہل سنت سے، مجھے عشق ہے امیر اہل سنت سے۔ اور یہی بات میں آج اس پروگرام کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت امیر اہل سنت کے خلاف بلا وجہ، یہ میرے جملے پر غور کیا جائے، بلا وجہ جو بندہ بات کرتا ہے مجھے اس سے نفرت ہے، نفرت ہے، نفرت ہے۔ نہیں بندہ مجھے وہ اچھا لگتا، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو یار، بلا وجہ اگر کوئی وجہ ہے ہم سے بات کر، بلا وجہ اگر کوئی وجہ ہے ہم سے بات کر، بلا وجہ اگر کوئی وجہ ہے ہم سے بات کر۔ نوحے کی تعریف یہ ہے کہ چیخ چیخ کر رونا، تو یہ نوحہ جو ہے یہ حرام ہے، مرد عورت دونوں کے لیے نوحہ حرام ہے، تو جس نے بھی کیا اس کے لیے واجب ہے کہ وہ توبہ کرے۔ گوشت پاک کا دیوانہ دیتا تھا، وہ بچوں کو، سیدوں کے بچوں کو بہت پیار کرتا تھا، اور وہ سید کا بچہ دیکھ لیتا، اس کو اٹھا کر کھلاتا، اس کو چیز دلا دیتا، اور اس طرح کرتا تھا۔ انتقال ہو گیا تو وہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے، جو عزیز رشتے دار، تو اچانک یہ اٹھ بیٹھا تھا، لوگ تو بھاگنے لگے یہ کیا ہو گیا، تو اس نے بولا کہ درمت میں مرا ہوا ہوں، لیکن ہوا یہ کہ میرے گوشت پاک آ گئے، میرے مرشد آ گئے، میرے پیر صاحب آ گئے، اور میرے کو ٹھوکر ماری کہ اٹھ، توبہ کیے بغیر کیوں مر گیا، توبہ کر لے۔ پھر اس نے گناہ سے توبہ کی، کلمہ پڑھا، اور پھر سو گیا۔ ہمارا حسن ظن ہے کہ جنت کی گلیوں میں پیارے غوث پاک تو جیسے دنیا میں تشریف لائے زبان پر اللہ جاری تھا۔ بچہ آ گیا، ارے بھائی بہت اچھا، کس کا بچہ؟ میرا پوتا ہے۔ وہ رمضان کی چاند رات تھی، جب دن آیا تو ماں کا دودھ نہیں پیا، سارا دن نہیں پیا، جیسے ہی سورج ڈوبا تو پی لیا۔ کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی کیا، یہ مشہور ہو گئی کہ بات کے سیدوں کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان شریف کے دن میں دودھ نہیں پیتا، روزہ رکھتا ہے۔ 80 دن تک آپ کا بھوکا رہ کر عبادتیں کرنا ثابت ہے۔ یہ کرامت تھی آپ کی، 80 دن کوئی انسان نہ کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ 10 روپے عیدی اور مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے منہ مبارک، اور امیر سنت کے منہ مبارک۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی، بڑے پیارے پیارے باپا کے دیے ہوئے تبرکات آپ کا بھی درست ہے، اور آپ کو عاشق غوث اعظم
کے پیارے پیارے بال یعنی امیر سنت کے بال تحفے میں دیے جائیں گے، منہ عطار۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان سے متعلق احادیث بیان کر کے آپ لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کا احترام کرتے تھے، اور تم لوگ اپنے باپا جانی جس کو امیر اہل سنت بنایا ہوا ہے تم نے، پورے اہل سنت کا امیر جو کہتا ہے کہ میں نے کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، اس کے پاس میٹرک تو دور کی بات پرائمری کی بھی ڈگری نہیں اسکول کی، اور وہ امیر اہل سنت ہے، ان کا بھی امیر ہے۔ باپا جانی کے منہ مبارک تمہارے دعوت اسلامی والے جن کے تم وکیل ہو اور فرنٹ مین ہو مولویوں کی کیٹیگری میں، وہ تقسیم کرواتے ہیں۔ تم لوگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہو، حدیثیں لیتے ہو بخاری مسلم سے منہ مبارک سے متعلق، اور منہ مبارک تقسیم کرتے ہو اپنے باپا جانی کے، عبد القادر جیلانی کے۔ کیا سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے کبھی اپنے بال لوگوں میں تبرکن تقسیم کیے؟ لہذا یہ کہنا کہ یہ وہ عقیدے ہیں جو اہل سنت کے ہیں، جن کو بریلویت کہا جاتا ہے مشہور آج کے زمانے میں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ تم لوگوں نے اہل سنت کی احادیث میں سے اپنے بزرگ اور بابوں کا احترام ثابت کیا ہے۔ تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو پیغمبر کا درجہ دے دیا ہے بغیر نام لیے۔ غلام احمد قادیانی دجال نے تو شراب کو شراب کہہ کے پیا، یعنی اپنے آپ کو امتی نبی کہا، اور مردود بارگاہ ہو گیا۔ تمہارے بابوں نے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیا، اور نبی علیہ السلام کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کے مقابلے پر تم لوگوں نے اپنے بال، منہ کی ہڈیاں، یہ تو میں نے خود دیکھا ہوا ہے۔ الیاس قادری صاحب کو 1999 میں، آج سے میں 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، مرکز فیضان مدینہ میں میں نے خود دیکھا، سینکڑوں کے مجمع میں وہ لکاٹ یا قربانی کھا رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے اس کی جو گٹھلی ہے نا یوں کر کے نا آڈینس کی طرف پھینکی، اور وہ کتے کی طرح اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ویڈیوز تو یہ مدنی چینل پہ اب آئی ہیں نا، تو ان کی حقیقت کھلی ہے۔ یہ سارے کام یہ پہلے کرتے تھے۔ میرے پاس خود الیاس قادری صاحب کے منہ مبارک موجود تھے۔ ظاہر ہے میں نے آج گرین پگڑی اس لیے پہنی ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ بھائی وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں۔ ہاں، ہم بھی اس جماعت کا حصہ رہے ہیں۔ تو ان ظالموں نے دین تصوف کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا، اور اپنے باپا جانی کے وہ الیاس قادری صاحب کے منہ مبارک تقسیم کرتے ہیں، اور پھر باتیں ہمیں آگے کرتے ہیں۔ بھائی اگر اس قسم کی تم غداری کرو گے تو پھر ہم تمہیں کہیں گے کہ تم صرف اینٹی قادیانی ہو، ختم نبوت پہ تم کبھی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز تمہارے بزرگوں نے پرووائڈ کی ہیں۔ چشتی رسول اللہ پارٹی، شیولی رسول اللہ پارٹی، بڑا برا لگتا ہے انہوں نے، کہتے ہیں انجینئر صاحب چھیڑ دینے سانو، تو نہ چھیڑو نا، تسی کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہو تم جب ہمیں، تو ہم اس کا آگے جواب دیتے ہیں۔ تم نے مجھے قادیانی کہا، میں نے تمہارا چشتی رسول اللہ کا زخم اتنا چھیلا کہ آج میں نے کینسر بنا کے رکھ دیا ہے، تم بھی جواب دو نا۔ میں نے تو کہا نا کہ میں تو اسے دجال مانتا ہوں، تمہارے بڑوں کو بھی۔ تمہارا بھی کام ہے نا کہ تم آگے کہو کہ چشتی رسول اللہ کتابیں پرنٹ کرنے والے، ان کی حرام کی کمائیاں کھانے والے، ان کے حق میں مناظرے لڑنے والے سب کے سب گستاخ ہیں۔ کھورا تو اڑے کار نکل آئے گا۔ تو میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے بھائی ہتھیلی کے اوپر، میں نے ان کا کوئی بابا نہیں چھوڑنا۔ جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، میں انہوں اپنے علمی نیزے دی نوک تے لے لینا انشاءاللہ تعالی۔ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اے ایک نعرے کافی تھوڑے واسطے۔